السلام علیکم میرے پیارے معزز ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ اسلام غلط ہے، قرآن غلط ہے، اور دوستو یہ پہلے مسلمان تھا اور انہوں نے اسلام بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو آئیے دوستو جان پاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کیوں چھوڑا، کس وجہ سے چھوڑا، اور اسی حوالے سے ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کا بہترین سا بیان بھی سنتے ہیں۔ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہے دوستو، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں اپنے آپ کے ساتھ ہندو، کرسچن یا ایتھیسٹ یا جو بھی ہے اس لیے نہیں لکھتا ہوں کیونکہ نہ میں ہندو ہوں، نہ کرسچن ہوں، نہ سکھ بنا ہوں، نہ مسلم بھی تو نہیں ہو نا۔ میں اسلام سے باہر نکلا ہوں۔ نہیں، مسلم بھی تو نہیں ہو نا، تو ایکس مسلم کیوں لکھتے ہو؟ مسلمان کا میری سہارا بات کمپلیٹ کرنے دیجیے۔ اسلام کا سہارا لے کر کیوں آگے بڑھ رہے ہو؟ میں نے کوئی دھرم نہیں اپنایا ہے، اس لیے میں ایکس مسلم ہوں۔ دوسری بات، آپ نے کہا کہ لوگ اسلام نہیں چھوڑ رہے۔ پیو ریسرچ کا حوالہ ہم نے دیا ہے، امریکہ میں خود 23% مسلم جو ہے وہ اسلام چھوڑ دیے۔ تیسری چیز، آپ نے کہا کہ اللہ کو فرق نہیں پڑتا ہے کہ کوئی نماز پڑھے نہیں پڑھے، اسلام میں رہے نہیں رہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو واقعی میں فرق نہیں پڑتا ہے تو نماز نہ پڑھنے پہ سزا کیوں؟ روزے نہ رکھنے پر سزا کیوں؟ جہنم میں کیوں جلائے گا اللہ اگر اللہ کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے؟ کیونکہ اگر فرق نہیں پڑتا پھر بھی سزا دے رہا ہے تو یہ اللاجیکل، نان سینسیکل بات ہے۔ دوسری چیز، اگر اسلام میں نہ رہنے سے اللہ کو فرق نہیں پڑتا، ان کا مرتبہ نہیں اوپر یا نیچے جائے گا، تو پھر مرتد کو جو اسلام چھوڑ دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سزا کیوں بتائی؟ اس کا جواب دے دیجیے آپ۔ میں تینوں کا جواب دیتا ہوں، اور آپ کی پہلی بات کا جواب دیتا ہوں۔ جب آپ نے کہا کہ میں اسلام سے نکلا ہوں، میں کسی دھرم کو نہیں مانتا۔ جو آدمی کسی دھرم کو نہیں مانتا اس کو ہم اپنی زبان میں ناستک کہتے ہیں۔ آپ ناستک لکھیے اپنے آپ کو، ایکس مسلم ہی کیوں لکھتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے۔ اسلام کے نام پر غلط پروپیگنڈا پھیلانا، یہ آپ نے دیکھا کہ اگر میں ایکس مسلم لکھوں گا تو مجھے ٹی وی والے بلائیں گے، مجھے اخبار والے انٹرویو کریں گے، میری اہمیت بڑھے گی۔ اگر میں ناستک لکھ دوں گا اپنے آپ کو کوئی نہیں بلائے گا۔ تو یہ آپ نے جان بوجھ کر ایک پروپیگنڈے کے تحت کیا ہے کہ میں ایکس مسلم لکھ رہا ہوں۔ نمبر 2، ایکس مسلم آپ ہی نہیں ہیں۔ مسلمان اگر کوئی ناستک ہو گیا ہے، وہ لوگ ہندو دھرم سے بھی آئے ہیں، وہ لوگ عیسائی دھرم سے بھی آئے ہیں، وہ لوگ کرسچن سے بھی آئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ مسلمان ہی ہیں جو سارے جتنے بھی ناستک ہیں جنہوں نے دھرم چھوڑ دیا، بہت لوگ ہیں۔ ایون میں جانتا ہوں کئی لوگوں کو جو مسلمان نام ہیں جن کے، وہ کہتے ہیں بھائی میں مذہب کو نہیں مانتا یار۔ بہت لوگ ہیں میرے جاننے والوں میں بھی۔ بھائی ٹھیک ہے، کوئی نہیں مانتا نہ مانے، ٹھیک ہے ساحل، تو آپ لیکن جو آپ نے فائدہ اٹھا رہے ہیں سنیے مسلمان نہ ہونے کا۔ ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو، انہوں نے جو کہا کہ نبی نے کیوں کہا کہ واجب القتل، واجب القتل کیوں کہا؟ دیکھیے نبی نے پتہ کیوں کہا ہے، میری بات سن لیجئے پہلے۔ نبی نے پتہ کیوں کہا ہے؟ آپ دھرم چھوڑ دیجئے، آپ پر کوئی دفع نہیں ہے۔ مان گئے یہ واجب القتل ہے؟ سنیے، میں مانا نہیں ہوں، ابھی تو میں نے بات ہی نہیں کی اس پر، آپ کہہ رہے ہیں مان گئے۔ اتنی جلدی مت کرو بھائی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے اگر کوئی دھرم چھوڑ دے تو چھوڑ دے، کوئی بات نہیں ہے، بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ نہ نبی اس پر کچھ کہتے ہیں، نہ قرآن اس پر کچھ کہتا ہے۔ کوئی اسلام کو مانے نہ مانے، ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں لوگ ہیں جو نہیں مانتے اسلام کو۔ کیا ہم سب کو مارتے پھریں گے؟ کیا سب کو قتل کرتے پھریں گے؟ قرآن نے تو نہیں کہا ایسا، نبی نے تو نہیں کہا ایسا کہ جو اسلام کو نہ مانے اس کو مار دو۔ یہ آپ جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہندو، ہمارے 800 سال ہم نے حکومت کی ہے، 800 سال میں ایک بھی ہندو بچتا، ایک بھی عیسائی بچتا، ایک بھی کوئی دوسرے دھرم کو ماننے والا بچتا؟ اسلام نے ایسا کوئی نہیں کہا ہے، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ ہمارے ہندو بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ اس نے کہا کہ خدا نے انسان کو بنایا ہے تاکہ وہ خدا کی عبادت کر سکے۔ ایسا ہی کہا گیا ہے قرآن میں بھی، سورہ دھریات میں، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے جن اور انسانوں کو بنایا ہے صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو سوال ہے ہندو بھائی کا، بہت اچھا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ اتنی چیز ہے، فرشتے ہیں، تو انسان اللہ کی عبادت کیوں کرے؟ کیا اللہ کو ضرورت ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اہم سوال ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ مہان ہے۔ ہم اللہ مہان بولنے سے اللہ مہان نہیں ہو جاتا ہے۔ ہم بولے یا نہ بولے اللہ مہان ہے، اللہ اکبر ہے۔ ہم چاہے بولے یا نہ بولے اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔
اگر ہم نہیں کہیں گے اللہ اکبر تو کیا اللہ نیچے ہو جائیں گا, اللہ کم ہو جائے گا؟ نہیں. کیوں ہم کہتے ہیں کہ اللہ مہان ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 15 میں لکھا ہے کہ اللہ doesn't require the creation but we require him. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن ہم کو اللہ کی ضرورت ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے. مثال کے طور پہ جب بھی ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں ہم اس کی بات مانتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ جو دنیا میں سب سے بہتر ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے یا موجود ہے, اور ایک کویک ہے, ایک اجنبی انسان, اگر وہ اجنبی انسان آپ سے کچھ کہیں گا کہ آپ کے والدہ کو بچانے کے لیے یہ چیز کرو, اور ایک مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ جو آپ بھی جانتے ہیں اگر وہ کہیں گا کہ آپ کے والدہ کو بچانے کے لیے یہ کرو, آپ کس کی بات مانیں گے؟ آپ مانیں گے ہارٹ اسپیشلسٹ کی بات. کس کی بات؟ ہارٹ اسپیشلسٹ. کیوں؟ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ ہے. اسی طریقے سے ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم مسلمان, ہم اللہ کی تعریف کرتے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, سب تعریف کرتے ہیں اللہ کی. جب ہم تعریف کرتے ہیں کہ وہ حاکم ہیں, وہ رحمت والا ہے, وہ سب سے بڑا ہے, سب سے زیادہ جاننے والا ہے, تو اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن ہم جب ان کی تعریف کرتے ہیں اس اللہ کی, تو اللہ جو اپنی کتاب قرآن مجید میں ہدایت دے رہا ہے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. ہم جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی ہدایت کے اوپر بھی عمل کریں گے. تو ہم تعریف کر رہے ہیں ہماری بھلائی کے لیے, ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں ہماری بھلائی کے لیے. اللہ کو فرق نہیں پڑتا, اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. تو ہم جب تعریف کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن میں اللہ کہتے ہیں شراب مت پیو, تو ہم شراب پینا چھوڑ دیتے. فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا فائدہ ہوتا ہے ہمارا. ہم بیماری سے بچتے, سیروسس آف لیور سے بچتے, کینسر آف اسوفیگس سے بچتے, کینسر آف لیور سے بچتے. میں سینکڑوں بیماری کے نام لے سکتا ہوں ڈاکٹر ہونے کے لائق, اگر آپ شراب نہیں پیتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جوا مت کھیلو, فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا, اللہ کا تھوڑی. تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے تاکہ ہم آخرت میں سفلتا پائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, اللہ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان لے کہ ہم میں سے کون اچھا ہے اور ہم اس امتحان میں سفلتا پا سکے. تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہمارے فائدے کے لیے, اللہ کو کوئی فرق نہیں ہوتا. ایک غیر مسلمان سوال کر رہا ہے تقدیر کے اوپر. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تقدیر لکھتا ہے تو ہم اگر غلطی کرتے ہیں تو دوشی کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر ہماری تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم خون کریں گے اور ہم آدمی کا خون کر لیتے تو کون ذمہ دار؟ اللہ تعالیٰ. آدمی کو کیوں ذمہ دار کرنے کا؟ اگر تقدیر میں لکھا ہے میں چوری کروں گا, میں غلط کام کروں گا, تقدیر میں لکھا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا تو جاؤں گا, تو کس کی غلطی؟ میری کیا غلطی؟ اللہ کی غلطی. اور یہ سوال مسلمان لوگ بھی سوچتے ہیں, اور تقدیر پہ ایمان رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے. لیکن ہم پہلے یہ جان لے تقدیر کسے کہتے ہیں, اور اکثر ہم مسلمان بھی نہیں سمجھ پاتے تقدیر کا کیا مطلب ہے. اور ایسا کہتے ہیں وہ تقدیر میں لکھا ہے تو میں کر دیا, کچھ بھی ہوا تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے, محنت نہیں کرتا ہوں میں, وہ تقدیر میں لکھا ہے کہ میں غریب رہوں گا. یہ تقدیر کی کیا معنی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں کہ جب بھی ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے گردن کے گول میں اس کے پوری آتما کتھا, اس کا فیوچر, اس کا بھوشیہ لکھ لیتا ہوں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر ایک کلاس کے اندر ایک ٹیچر کلاس میں پڑھاتا ہے اور ایگزامینیشن کے پہلے کہتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ پورے کلاس میں نمبر 1 آئیں گا, اول آئیں گا, یہ اسٹوڈنٹ سیکنڈ کلاس سے پاس ہوئیں گا, وہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جائیں گا. مثال دے رہا ہوں, برا مت لگنا پیسہ. اور ایگزامینیشن ہوتا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ فرسٹ آتا ہے, یہ اسٹوڈنٹ سیکنڈ کلاس سے پاس ہوتا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے. میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو طالب فیل ہو گیا, کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ ٹیچر نے کہا میں فیل ہوں گا اس لیے فیل ہو گیا؟ کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟
टीचर अपने तजुर्बे से कह रहा है ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाई करता है इसलिए फर्स्ट आएगा, ये स्टूडेंट ठीक है सेकंड क्लास, ये स्टूडेंट पिक्चर देखता है क्लास ही नहीं अटेंड करता है इसलिए फेल होएगा। तो अपने तजुर्बे से वो भविष्य के बारे में कहता है, लेकिन वो स्टूडेंट नहीं कह सकेगा क्योंकि टीचर ने मुझे कहा मैं फेल होगा इसलिए फेल हो गया। दोषी कौन? वो खुद स्टूडेंट, तो उसने पढ़ाई नहीं किया। इसी तरीके से अगर आप कंपेयर करेंगे, अल्लाह सुब्हाना व तआला टीचर से तो बहुत ऊंचे। टीचर तो कभी कभी गलती कर सकता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास इल्म गैब है, वो भविष्य के बारे में जानते हैं। जब भी कोई काम होता है कुछ चीज फिक्स्ड है, आप कहां पैदा होंगे, आप कब मरे, कुछ चीज मुकम्मल है। उसके अलावा अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको फ्री विल दिया है। फ्री विल मतलब आप जो भी चाहे चुन सकते हैं। अल्लाह ताला को हिदायत दी कुरान और हदीस में, लेकिन आपके ऊपर है आप उसके ऊपर अमल करें नहीं करें। लेकिन अल्लाह ताला जानता है आप क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर आप एक रास्ते पे चल रहे हैं और एक चौराहे पे आते हैं, 4 रास्ते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आप कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, आप चुनते हैं रास्ता नंबर 3। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पहले से इल्म गैब है, पहले से पता था कि आप जब चौराहे पे आएंगे आप रास्ता नंबर 3 लेंगे, तो अल्लाह ताला पहले से लिख लेता है कि आप रास्ता नंबर 3 चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे, अल्लाह ताला ने लिखा। इसे कहते हैं इल्म गैब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास इल्म गैब है। अल्लाह ताला को पहले से पता था कि आप नंबर 3 चुनेंगे, और अल्लाह ताला तकदीर में लिख दिया कि आप नंबर 3 रास्ता चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप 3 नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे, अल्लाह ने लिखा। और एक मिसाल पेश करता हूं, आपने 10वीं पास की, 12वीं पास की, आप डॉक्टर भी बन सकते, आप इंजीनियर भी बन सकते, आप लॉयर भी बन सकते। आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए। अल्लाह ताला को पता है कि आप जब 12वीं पास करेंगे तीनों चीज आप बन सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते, इंजीनियर भी बन सकते, लॉयर भी बन सकते। आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए, तो तकदीर में लिख दिया अल्लाह ताला आप 12वीं पास करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप डॉक्टर नहीं बने, क्योंकि आपने चुना इसीलिए अल्लाह ताला ने पहले से लिख दिया। आप समझे? कुछ लोग कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, अच्छा है, तालिब अच्छा है, अभी कल एग्जाम है, क्या पढ़ने का? तकदीर में लिखा है कि पास तो पास, फेल तो फेल, और वो नहीं पढ़ता है और वो फेल हो जाता है। तकदीर में लिखा होता है ये आदमी पढ़ता था तो पास होता था, लेकिन इसकी सोच भी टेढ़ी थी। अल्लाह ताला ने लिखा है तकदीर में ये शख्स अगर पढ़ता था पास होता था, लेकिन उसने सोचा क्या पढ़ूं मैं, तकदीर में लिखा नहीं पढ़ता फेल हो जाता है। तो दोषी कौन? अल्लाह या वो खुद? तकदीर में भी लिखा है वो पास हो सकता था लेकिन वो नहीं पढ़ता इसलिए फेल हो गया, फेल हो गया। फिर बोलेगा देखो तकदीर को तो मैं टाल नहीं सकता हूं। इसीलिए वो कहावत है, अल्लामा इकबाल ने कहा है, खुद ही को अगर इतना बुलंद किया, तकदीर के पहले खुदा अपने बंदे से खुद पूछे बताते ही रजा क्या है। और हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आप जाते एग्जामिनेशन में और आपका पेपर अच्छा नहीं जाता और आप जानते कि आप फेल होंगे, आप घर पे आते और दुआ करते अल्लाह ताला से, या अल्लाह सुब्हाना व तआला मैंने पेपर में अच्छा नहीं किया, मुझे पास कर ले। अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल कर लेता है और पास कर लेता है। तकदीर में ये लिखा है कि आपने पेपर अच्छा नहीं किए, आप फेल होने वाले रहते, लेकिन आपने दुआ की। अल्लाह ताला को ये भी पता है कि आप दुआ करने वाले कि नहीं करने वाले, और तकदीर में ये भी लिखा है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करेंगे। अल्लाह ताला भी जानता है अगर आप 100 साल बाद कोई शख्स दुआ करेगा, वो भी जानता है अल्लाह ताला वो दुआ कबूल करेगा कि नहीं, वो भी तकदीर में लिखा हुआ है। तो इसीलिए हमें हर रोज दुआ करना चाहिए, हर वक्त दुआ करना चाहिए। दुआ तकदीर को बदल सकती, मतलब जो आपकी पहली होने वाला था उसको बदल सकती, लेकिन वो भी तकदीर में लिखा है कि आप दुआ करने वाले, और वो भी लिखा है कि अल्लाह ताला दुआ को कबूल करेंगे कि नहीं। तो तकदीर में लिखा है कि आप फेल होने वाले थे, आप घर पे आते हैं, दुआ करेंगे, अल्लाह ने दुआ को कबूल किया और आप पास हो जाएंगे। तो इसीलिए हम मुसलमान को अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रखो लेकिन ऊंट को बांधो। आप नहीं कह सकते अल्लाह पे तकवा है, मैं घर का दरवाजा खुला रखूंगा, कोई चोर नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रखो लेकिन ऊंट को बांधो। तो अल्लाह पे पूरा भरोसा होना चाहिए, लेकिन आप खुद मेहनत करना चाहिए, आप खुद जिहाद करना चाहिए, आपको खुद कुरान पे अमल करना चाहिए। आप कहेंगे अभी तकदीर में लिखा हुआ है,
میں چوری کروں گا تو آپ کام ہی نہیں کریں گے, اور چوری کریں گے بولیں گے تقدیر میں لکھا ہے, یہ آپ کی غلطی ہے, اللہ تعالیٰ کی نہیں. تو آپ کو ہر وقت جد و جہد کرنا چاہیے اچھے کام کے لیے. قرآن کو سمجھ کے پڑھو اور عمل کرو, انشاءاللہ آپ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. نے سوال پوچھا ہے کہ جب ایک مسلم مرد ہندو عورت سے شادی کرتا ہے اور اسے کنورٹ کرتا ہے, بھلے وہ اسلام مذہب کو فالو نہ کر سکے تو بھی کوئی تکلیف نہیں, لیکن جب ایک مسلمان خواتین ایک ہندو مرد سے شادی کرتی ہے تو ایکسیپٹڈ نہیں ہے. یہ غلط فہمیاں ہیں. صحیح میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں کہ اے مومنو, اے مسلمانوں, کوئی بھی مشرک عورت سے شادی مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لائے. ایک مسلمان عورت, ایمان والی عورت, چاہے وہ کتنی بھی بدصورت ہو, چاہے وہ جھاڑو والی ہو, وہ ایک مشرک سے بہتر ہے. اگر آپ کو کوئی مشرک یا مومنہ سے شادی کرنا ہے تو قرآن میں لکھا ہے کہ مومنہ سے کیجئے, مسلم عورت سے کیجئے. اگر مشرک ہے تو جب تک وہ ایمان نہ لائے اس سے شادی کرنا حرام ہے, کیونکہ ایک مومن عورت بھلے وہ جھاڑو والی ہے, کتنی بھی بدصورت ہو, لیکن اگر ایک مشرکہ ہے, چاہے وہ سب سے خوبصورت عورت ہو دنیا میں, سب سے مالدار ہو, ایک مومن جس کے پاس ایمان ہے وہ اس مشرکہ سے بہتر ہے. اس کے آگے لکھا ہے کہ مومن عورت, ایک مسلم عورت کوئی مشرک مرد سے شادی نہیں کرنا چاہیے تب تک جب تک وہ ایمان نہ لے کے آئے. ایک مومن مرد بھلے وہ جھاڑو والا ہو, بدصورت ہو, لیکن ایک مشرک مرد سے بہتر ہے. اسلام میں نہ کوئی مسلم عورت یا مرد کوئی بھی مشرک سے, کوئی بھی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لے کے آئے. تو دونوں کیس میں irrespective whether the Muslim is a girl or a boy, when they marry the opposite partner should become a Muslim. اس کی وجہ یہ ہے, مثال کے طور پہ جب گاڑی چلتی ہے, اگر گاڑی کا ایک پہیہ سائیکل کا ہے اور ایک پہیہ ٹرک کا ہے تو گاڑی چل ہی نہیں سکتی. اسی لیے ہم مسلمان مانتے ہیں کہ ہمارے آخرت کے لیے ہمیں اللہ پہ ایمان لانا چاہیے اور شرک نہیں کرنا چاہیے, اور جو ہدایت اس قرآن میں دی گئی ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اگر میرا لائف پارٹنر, اگر میری اردھانگنی بولتے بیٹر ہاف کو, بیٹر ہاف, اگر میرا بیٹر ہاف جہنم میں جائے گا تو کیسا شوہر ہوں میں؟ If I love my wife, I would like my wife to go to Jannah. ہم جب کہتے ہندی میں اردھانگنی, بیٹر ہاف ان انگلش, پتنی, بیوی, ہم یہ چاہیں گے کہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں وہ بھی جنت میں جائے. تو اسی لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے ہم شادی کرتے, چاہے وہ لڑکی یا لڑکا ہو, مرد یا عورت ہو, پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس کے اصول اس دنیا میں جینے کے اس آخری کتاب قرآن مجید کے مطابق ہے, پھر ہی ہم اس سے شادی کر سکتے اور ہم آخرت میں سفلتا پا سکتے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. سر, میں رویندر شیڑگے اسٹوڈنٹ ہوں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دونوں ریلیجس میں آپ نے اتنی سملرٹی بتائی, تو کبھی نہ کبھی یہ لوگ ایک چھت کے نیچے ہو سکتے ہیں, تو بائیفرگیشن ان میں کب سے ہوا؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا کہ اتنے سملیرٹیز ہے ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں, تو یہ بائیفرکیشن کب ہوا؟ ایک چھت میں کیوں نہیں رہ سکتے تھے؟ یہ بائیفرکیشن کیا انگریز نے. میں نے تقریر کے آخر میں کہا تھا یہ انگریز اس کے ذمہ دار ہے, ان کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول. نہیں تو عام طور پہ میرے بہت سے ہندو دوست ہیں, ہندو بھائی میرے دوست ہیں, کبھی مجھ سے نفرت نہیں کرتے. کئی ہندو مجھے ٹی وی پہ دیکھتے, میں ہندوازم کے بارے میں تقریر کرتا ہوں, جب مجھے دیکھتے تو میری عزت کرتے. کسٹم میں جب میں باہر دیش سے آتا ہوں, او ڈاکٹر ذاکر نائک, جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے, سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. جیسے کہ میں کورٹ میں جا کے کتاب کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہوں, وہ جانتے ہیں میں مسلمان ہوں, میری ٹوپی, میری داڑھی,
कोई भी मुझसे ये नहीं कहेगा कि मैं हिंदू धर्म का मानने वाला हूं, लेकिन मेरी इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं हक की बात करता हूं। ये अंग्रेज लोग ने चिंगारी डाली और हमें बंटवाया, लेकिन वो जिम्मेदार है, दूसरे जिम्मेदारी हमारी भी है। अगर कोई हम में झगड़ा पैदा करना चाहता है और हम उसके जाल में आ जाते तो गलती हमारी भी है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपनी गलत चीजें छोड़ गए। इसीलिए मैं कहता हूं पॉलिटिशियन से, आप दंगे फसाद क्यों करते? लेकिन मेरी यह दरखास्त है कि कम से कम आप अपनी धर्म की किताब को पढ़ो। इख्तिलाफ है, मैं ये कहूंगा कि हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में इख्तिलाफ नहीं है तो मैं सबसे बड़ा झूठा हूं। इंटरफेथ डायलॉग होते, सारे सर्वधर्म एक। वो हिंदू आके कहता है कि हिंदू भी सही, ईसाई भी सही, इस्लाम भी सही। ईसाई प्रीस्ट आके कहता है सारे धर्म एक है, हिंदू भी एक है, क्रिश्चियनिटी भी एक है, इस्लाम भी एक है। कोई मुस्लिम को पकड़ते बकरे को स्टेज पे लेके आते, वो मुस्लिम भी कहता है सारे धर्म एक है, हिंदू भी एक, क्रिश्चियनिटी भी एक और इस्लाम भी एक। मैं कहूँगा वो हिंदू पंडित से, क्या आप इस्लाम कबूल करेंगे? वो कहेगा नहीं। वो क्रिश्चियन से कहेगा क्या आप हिंदू बनेंगे? वो कहेगा नहीं। मैं कहूँगा मुसलमान से क्रिश्चियन बनेंगे? वो कहेगा नहीं। मैं ये कहता हूं इख्तिलाफ तो है, कम से कम वो चीज जो यकसा है सारे धर्मों में, उसके ऊपर कम से कम हम अमल करें। मेरी एक दरखास्त है, कम से कम आप इतना मान लो कि दुनिया में कम से कम एक किताब खुदा की है और 100% सही है। हिंदू बोलेगा मुझे एतराज नहीं, वो हिंदू कहेगा मुझसे मुझे एतराज नहीं, वेदा पूरी सही किताब है। वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे एतराज नहीं, बाइबल को मानने में, बाइबल खुदा की किताब है 100% सही। मुस्लिम आके कहेगा कुरान सही है। किसी को एतराज नहीं, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा हूं। फिर मैं कहता हूं कि जो ये तीनों किताबों में यकसा है, बाइबल में, वेद में, कुरान में, कम से कम उसके ऊपर तो अमल करो। बाइबल में भी लिखा हुआ है, वेद में भी, कुरान में भी खुदा एक है। ना खुदा का लड़का है, ना खुदा का वालिद है, ना जना है, ना किसी को जनता है। बुत परस्ती हराम है, बाइबल में भी लिखा है, वेद में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है। पैगंबर आने वाले, बाइबल में लिखा है, कुरान में, वेद में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले, वो भी लिखा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अमल करो, वो भी लिखा है। तो जो चीज इख्तिलाफ की उसको छोड़ दो, कम से कम जो चीज यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो। तो मैं झूठ मूठ का ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे धर्म एक है। मैं तकाबुल मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो सबसे बड़ा झूठ कह रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि आपके किताब का मुताला करो, कम से कम जो चीज यकसा है उसके ऊपर अमल करो। जो डिफरेंसेस है, इख्तिलाफ है, उसको बाद में देखेंगे। तालव इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम इबादत करें सिर्फ अल्लाह की और किसी की नहीं, सिर्फ खुदा की। तो मैं ये कह रहा हूं कि यकसानियत है, उसको हम जाने, उसके ऊपर अमल करें। और अगर आप वेद पढ़ेंगे, वेद में लिखा हुआ है एक आने वाला है पैगंबर, उसका नाम है नरशंसा, वो कौरमा है। एक कल के अवतार आने वाला है, वो आपको सीधे रास्ते पे लेके जाएंगे। कल के अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पे नाजिल हुई कुरान। तो मैं कह रहा हूं कि वेद की कम से कम तहकीक करो, हिंदू धर्म की किताब की तहकीक करो, और फिर हम मिलजुल के एक छत में रह सकते और हमारे देश को आगे बढ़ा सकते। होप द आंसर द क्वेश्चन, होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 से हमारे भाई सवाल करें। मेरी गुजारिश है इस तरफ, अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हमारे हैं तो पहले उनको सवाल करने का मौका दें। मेरा नाम सतीश सिंह है। मैं पहले तो डॉक्टर जाकिर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने आज बहुत अच्छी तकरीर की। मेरा सवाल यह है, माना जाता है कि वेद ये सबसे पुराने हैं और अक्सर ये कहा जाता है कुरान की जो किताब है ये पहली और आखिरी किताब है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? भाई साहब ने सवाल पूछा है कि वेद बहुत पुरानी किताब है, वेद पहली आए, कुरान बाद में आया, तो वेद और कुरान में फ़र्क क्या है? और अब ये भी पूछ सकते हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि वेद खुदा का कलाम है? वेद, जैसे कि मैंने कहा मेरे तकरीर में, कि लोग को ये नहीं पता कि वेद कब आया वजूद में।
لیکن اکثر ہندو اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 4000 سال پرانی کتاب ہے. قرآن مجید 1400 سال پرانی ہے. تو ظاہر ہے کہ وید پہلے آیا ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں لِكُلِّ اجل کتاب، ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی. نام سے صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. توراہ وہ وحی ہے، وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. زبور وہ کتاب ہے، وہ وحی ہے جو داؤد علیہ السلام پہ نازل کی. انجیل وہ کتاب، وہ وحی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب، آخری وحی ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی. لیکن نام سے صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے قرآن میں، لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں بھیجی، صحف ابراہیم اور کئی کتابیں. تو آپ کا سوال ہے وید اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے آئے تھے، اور وہ سارا پیغام جو کتاب میں لکھا ہے اس کتاب میں وہ محدود تھا صرف ایک وقت کے لیے. مثال کے طور پہ انجیل نازل کیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر، صرف تھا بنی اسرائیل کے لیے، سارے انسانیت کے لیے نہیں تھا. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اللہ کی، وہ صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے نہیں، سارے انسانیت کے لیے ہے. پہلا نقطہ یہ جاننا چاہیے کہ وید کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. لفظ سے یہ کہا گیا ہے کہ ہر دور میں کتاب آئی، تو ظاہر ہے کہ ہندوستان میں بھی شاید کوئی کتاب آئی. کون سی کتاب ہے ہمیں نہیں پتا. وید کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ صحیح حدیث میں. لیکن اسی لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وید خدا کا کلام ہے، 100% نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ نام سے وید کا ذکر قرآن میں موجود نہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے، میں بھی وید خدا کا کلام ہے. ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، مجھے نہیں پتا. لیکن اگر وید اللہ کا کلام تھا، اگر مان لو بحث کے طور پہ if we agree for sake of argument کیا وید خدا کا کلام ہے، تو صرف وہ اس وقت کے لیے تھا اور ان لوگوں کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کلام، آخری کتاب قرآن مجید میں. وید اگر مان لو خدا کا کلام تھا بھی تو صرف اس وقت کے لیے تھا اور ان لوگوں کے لیے تھا. اور جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے، چاہے وہ بائبل ہو، چاہے وہ وید ہو. ہندو دھرم کے اسکالرز کہتے ہیں وید میں بہت ملاوٹ ہے، وید میں کئی چیزیں ہیں جو میں مان نہیں سکتا صحیح ہے، کتنے ان سائنٹیفک چیزیں ہیں، کانٹرڈکشنز ہے. تو میں ڈاکٹر ہونے کے لحاظ سے یہ نہیں مان سکتا ہوں، یہ غلطیاں خدا کے نام پہ نہیں لکھ سکتا ہوں. میں نے میرے تقریر میں صرف وید کی اچھی باتیں بیان کی، جو باتیں قرآن سے ملتی ہے. قرآن کے اور ایک نام ہے فرقان. فرقان مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی کتاب. تو جو چیز قرآن سے ملتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ یہ پورشن، یہ بھاگ وید کا خدا کے طرف سے ہے. لیکن پوری کتاب، جتنے بھی کتابیں قرآن کے پہلے آئے، دور کے وجہ سے، سال گزرنے کے وجہ سے ان میں ملاوٹ آ چکی ہے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں، ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. اسی لیے وید اگر خدا کی کتاب تھی اس وقت کے لیے تھی، ان لوگ کے لیے تھی. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کتاب قرآن مجید، چاہے آپ سعودی میں جی رہے ہیں یا امریکہ میں یا ہندوستان میں یا پاکستان میں، آپ کو ماننا چاہیے آخری کتاب اللہ کی، خدا کی قرآن. اسی طریقے سے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کیا ہم مان سکتے ہیں کہ شری رام اور شری کرشن خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے؟ قرآن میں آتا ہے سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ نے ہر قوم کے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے. نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں، صرف 25. لیکن ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
کہ اللہ نے اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجے ہیں، نام سے صرف 25 کا ذکر ہے۔ تو اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ شری کرشن یا شری رام کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں خدا کے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رام علیہ السلام، رام علیہ السلام میں نہیں کہہ سکتا، وہ پیغمبر ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے، لیکن اگر وہ پیغمبر تھے تو صرف اس وقت کے لیے تھے اور ان لوگوں کے لیے تھے۔ جتنے بھی پیغمبر، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، صرف ان لوگوں کے لیے تھے۔ آج ہمیں ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری دنیا کو، ساری انسانیت کو۔ ہوپ دا آنسر دی کوسچن۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس شخص کے باتیں تو آپ لوگوں نے سن لی، انہوں نے کہا کہ قرآن غلط ہے، اسلام غلط ہے، اور دوستو یہ پہلے مسلمان تھا اور انہوں نے اسلام بھی چھوڑ دیا، اور اس کے کچھ سوال تھے، اس کے بہترین سے جواب ہم نے آپ کے سامنے ڈاکٹر ذاکر نائک کے رکھ دیے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ دوستو یہ صرف اور صرف اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوستو اس طرح مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔